کراچی میں 2 دنوں میں 2 جرنلسٹوں کے اوپر اٹیک ہوئے ہیں۔ پہلے واقعے میں جیو کے انجینئر تھے ارشد علی جعفری، انہوں نے شہادت پائی، اور دوسرا واقعہ آج آفتاب عالم کا ہے جو جیو سے بھی وابستہ رہے اور سما ٹی وی سے بھی وابستہ رہے۔ آج کل دونوں کے ساتھ نہیں تھے لیکن ماضی میں دونوں کے ساتھ وابستگی رہی۔ ٹارگیٹڈ اٹیک ہیں دونوں، آج بھی وہ گھر سے نکلے ہیں تو گولیوں کی بچھاڑ ان کے اوپر کی گئی۔ تو یہ واقعات سے ایک بات فوری طور پر بالکل کلیئر ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ میڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ایسا خوف پھیلانے کے لیے کہ جس میں میڈیا آزادی سے رپورٹ نہ کر سکے، اور معاشرے میں بھی ایسا خوف پھیلے کہ بہت سارے ایسے ایشوز جس کے اوپر انڈیپینڈنٹلی میڈیا خبریں بھی دیتا ہے اور اوپینین بھی دیتا ہے، اس خوف کی لہر کی نظر ہو جائے اور یہ بات آگے نہ چل سکے، یا کچھ ایسی انارکی پھیل جائے کہ ہم پوچھیں بھائی تم فوجی ہو، رینجرز، تم سب کیا کر رہے ہو، تمہیں تو یہ ٹاسک دیا گیا تھا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا، حکومت وقت کو کہیں تم سارے ناکام ہو گئے۔ کچھ ایسی صورتحال پیدا کرنے کے لیے یہ سارا پلان ہے، یا خبریں رپورٹ نہ ہو، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ دونوں اٹیکس ہیں، دونوں ٹارگیٹڈ ہیں، دونوں میں کوئی ایسا بظاہر ایشو نہیں ہے کہ کسی کی کوئی اور لنکیجز سیکٹیرین بنیادوں پر ہوں یا ذاتی دشمنی چل رہی ہو، میڈیا کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں اٹیکس میں یہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم کراچی سچویشن، اوورآل پاکستان میں ضرب عضب، اور یہ پاکستان کے اندر یہ جو 2 نئے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اسی کو فوکس رکھ کر آج گفتگو آگے بڑھائیں گے۔ اور اسٹوڈیوز میں ہم آتے ہیں عابد شیر علی صاحب اور شفقت محمود صاحب، دونوں کو ویری وارم ویلکم جی۔ اس کے علاوہ نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے کراچی میں۔ کھوڑو صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ ہی سے سٹارٹ کروں گا۔ ضرب عضب میں ابھی آرمی چیف نے بھی اپنے بیان میں کہہ دیا میڈیا کے کردار کے حوالے سے، لیکن ایک جو سینٹرل میرے خیال میں کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ میڈیا نے ادا کیا ہے۔ میڈیا نے آپ کا کاؤنٹر نیریٹو، ہم حکومتوں کو کہتے تھے کہ کاؤنٹر نیریٹوز آپ دیں، حکومتوں نے نہیں دیا، میڈیا نے یہ کام کیا اس دہشت گردی کی فضا کے خلاف قومی رائے کو ہموار کرنے کے لیے۔ آپ کے کراچی آپریشن میں جہاں ہمارے چینل بند ہو جایا کرتے تھے، ہمارے میڈیا ورکرز گھروں کو جاتے ہوئے ڈرتے تھے جب ہم یہ خبریں رپورٹ کرتے تھے، انہی چینلز نے، انہی اخباروں نے، انہی جرنلسٹوں نے خبریں دینی شروع کی کہ آپ کے آپریشن کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے۔ لیکن یہ واقعات، یہ اٹیک، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو اپنے امن امان کی صورتحال کو بہتر دیکھ کر ان کو اچھا نہیں لگتا اور واقعات کر لیتے ہیں، چاہے جیو کی وین ہو جس میں انجینئر یا آج صحافی آفتاب۔ یہ یقینی طور پر واقعات ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ افسران سے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے، سب کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن جانے والے تو چلے جاتے ہیں اور پھر پیچھے سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یقینی طور پر ایسی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، ولی بابر اور دوسرے یہ لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ کیمرہ کی آنکھ سے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جرنلسٹ، اور یقیناً یہ کسی نہ کسی کو برا لگتا ہے، اور برا لگنے والی وہ جو ذہنیت ہے، جس کسی کو برا لگتا ہے کھوڑو صاحب وہ کون ہے؟ کچھ آپ نشاندہی کریں گے؟ 2 دنوں میں 2 حملے ہیں، کسی طرح کوئی ابتدائی انفارمیشن پتہ تو یہ چلا کہ موٹر سائیکل پہ کوئی آئے 2 لوگ اور کسی کو مار کے چلے گئے۔ کچھ دن پہلے رشید گوڈیل صاحب کا ہوا، ابھی تک تو یہی سنائی دے رہا ہے۔ لیکن یقینی طور پر یہ واقعہ جب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تو کوئی نہ کوئی پڑتا ہے۔ اب پھر تھوڑا بہت حوصلہ ہوتا ہے کہ اگر دوسروں کے جوابدار کھوڑو صاحب یہاں لیکن میں ایک سوال پوچھ لوں، رشید گوڈل والے اٹیک میں آپ لوگوں نے 1-2 سسپیکٹس گرفتار کیے ہوئے ہیں، کچھ اس کی وضاحت کریں گے؟ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تو یقیناً ہونی چاہیے، شک کی بنیادوں پر بھی ہوتی ہیں، اور کسی نے اگر سی سی ٹی وی ہو یا کچھ اور ہو تو اس پر بھی وہ لیڈز کس طرف میں نے کہا اگر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ہونی چاہیے تھی۔ میری آواز آ رہی ہے؟ وہ کسی کھرے کی نشاندہی نہیں کرتے کھوڑو صاحب، کھرا پنجابی کا لفظ ہے کہ وہ نشان کس طرف جاتے ہیں، کچھ اس کی نشاندہی نہیں کرتے وہ جو گرفتاریاں کی ہیں ہم نے؟ دیکھیں ابھی تک اس کی کوئی رپورٹ نہیں آئی کہ اس میں سے کسی کے کوئی ثبوت ملا ہے یا کچھ ایسا چیز ملی ہے۔ یقینی طور پر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آج کے واقعات میں آپ کو رشید گوڈل صاحب کو روح بصحت ہیں، ان کا ایک سٹیٹس آپ کو سنواؤں گا، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت عطا کرے۔
یہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریومر کیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے رشید گوڈل کا اٹیک بھی اسی عرصے میں ہوا اور یہ 2 جرنلسٹوں کے اٹیک بھی اسی عرصے میں ہوئے. وہ ریومر یہ ہے جو میں بتا ہی دیتا ہوں پہلے کہ پاکستان میں کچھ ایسی ہائی پروفائل اسیسینیشن ہوگی کہ پورے ملک میں آگ لگ جائے. یہ پچھلے کئی دنوں سے مسلسل یہ ریومر گردش کر رہی ہے. جس عرصے میں رشید گوڈل پہ بھی اٹیک ہوا, 2 جرنلسٹوں پہ بھی اٹیک ہوا. کہا جاتا ہے کہ یہ ایک پلان پاکستان کا جو دشمن ہے اس نے ایسی ایک پلان کی ہے, کانسپیریسی, کوئی ایسا واقعہ کیا جائے کہ ایک دفعہ آگ لگ جائے, پورے ملک میں ابتری ہو جائے, یہ ضرب ازبر باقی چیزیں بھول جائیں اور اس چکر نئی لڑائی میں پڑ جائیں. رشید گوڈل صاحب, آپ کو اللہ تعالیٰ صحت دے, یہ بیان سنوائیے ان کا. السلام علیکم. میں تمام پاکستانیوں کا شکر گزار ہوں انہوں نے میری صحت کے لیے زندگی کے لیے دعائیں کی. میں بڑا ممنون ہوں ان کا, اور اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. علاج چل رہا ہے, وائس کا مسئلہ چل رہا ہے, اللہ پاک وہ بہتر کر دے گا. بہت شکریہ. جی, مارنے والے سے بچانے والا اچھا ہے. عابد شیر علی صاحب, حکومت کے لیے چیلنج بہت بڑا ہے. اس میں ندیم ملک صاحب بہت شکریہ. پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہے جو جرنلسٹ کے اوپر اٹیک ہوا کراچی میں, اور جرنلسٹ کی بہت بے شمار قربانیاں ہیں, چاہے وہ 12 مئی کا واقعہ ہو اور جتنے بھی اور بھی واقعات ہیں جس میں بہت سے جرنلسٹ نے شہادتیں دی ہیں, اور ان کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. اور اس میں کوئی شک نہیں, دو راہ نہیں ہے کہ جو میڈیا کا ایک کردار رہا ہے پچھلے کوئی 8-10 سالوں سے, تو یہ اویئرنیس جو پبلک میں ہوئی اور جو پیچھے کیمپین چلی عدلیہ کے حوالے سے بھی, اس کے علاوہ اور بھی, تو بہت ساری ایسی معاشرے کی برائیاں ہیں جو جنم لینے سے پہلے بھی ان کا تدارک کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے ٹاپک لیا ہے کراچی کا, وہ پورے پاکستان کے لیے بہت تشویشناک ہے, کیونکہ کراچی شارگ ہے پاکستان کی. اگر کراچی بند ہوتا ہے تو پورا پاکستان پر اس کے بڑے برے اثرات پڑتے ہیں. اور جیسے آپ نے خود بات کی کہ کراچی کے اندر سانس لینا بھی مشکل تھا, ہر قسم کی چیزوں پہ قدغن تھی. بتہ مافیا تھا, پرچی مافیا تھا, قتل و غارت کا ایک منڈی لگی ہوئی تھی. اور بنانا ریپبلک میں بھی شاید ایسے نہ ہوتا ہو, اور جیسے جو تماشا ایک لگا ہوا تھا, لاشوں کا مینا بازار لگایا ہوا تھا. اور ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ آخر ایک نتیجے پہ پہنچے, اور ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا گیا, جو آپریشن ضرب عضب, اور جو کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن ہے دہشت گردوں کے خلاف. تو یہ آپ نے صحیح بات کی, کچھ ایسے ہمارے دشمن ممالک ہیں جو پاکستان میں ایک ایسی ہوا اور ایک ایسی لہر کو ہوا دینا چاہتے ہیں جس سے پاکستان میں یہ جو سارا آپریشن ہے, ہماری فوج جو اس وقت جنگ لڑ رہی ہے. صاحب, ویسے یہ دشمن ممالک تو مطلب ہمارا روایتی دشمن انڈیا, وہ اگر ایسی سوچ رکھتا ہے تو اس میں ہمیں شک کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن یہ دشمن ہمارے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو یہ کام کرتا ہے, دیکھیں یہ ہمارے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں, سپورٹ ہمیشہ اپنے ملک سے ہی دشمنوں کو مہیا کی جاتی رہی ہے. جتنے فٹ سولجرز تھے نا آپ کی ملٹری بیسز کے اٹیک کے, آپ کے جتنے بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات نہیں ملتے ہیں, سارے فٹ سولجرز آپ کی کوئی دوران. اس لیے دیکھیں, وزیر اعظم صاحب کا بار بار کہنا, آرمی چیف کا بار بار کہنا, جو ان لوگوں کو تحفظ دیتے تھے, جو ان کو سہارا دیتے تھے, نہ ان کو بخشا جائے گا, اور دہشت گردوں کو تو بالکل نہیں بخشا جائے گا. تو یہ ملک صاحب ونس فار آل اس گند کو ہمیں پاکستان سے دیکھیں, پھر ہی پاکستان آگے جا سکے گا. میرا خیال ہے کہ یہ جو شہروں کے اندر ہم نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شروع کیا تھا, کراچی کے اندر ضرب عضب نہیں ہے, کراچی کے اندر بھی ہم نے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا تھا, لیکن اس کا کینوس اور اس کا جو سکوپ ہے, مجھے لگتا ہے کہ ایکسپیڈیشیسلی اس کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا. ہر اس گروپ پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا جو خون ریزی میں ملوث ہے, وہ کہیں بھی کسی بھی ملک کے کونے میں بستا ہے, اس کا خاتمہ یقینی بنانا پڑے گا. میرا خیال ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. یہ نہیں تو واقعات رک نہیں سکتے. نہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. اور جہاں تک میری سمجھ ہے, نیشنل ایکشن پلان اور ضرب عضب کا دائرہ صرف وزیرستان یا ناردرن ایریا یا فاٹا نہیں تھا, وہ تو سارا پاکستان تھا. اور ایک دو لفظ میں بھی کہہ دوں کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے جو بیچارے ہمارے جرنلسٹ ساتھی جو ہیں ہمارے گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی فیملیز کو
صبر دے، کیونکہ یہ اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ میڈیا کو کیوں اٹیک کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مفروضہ ہے، جب تک پوری طرح معاملات کا پتہ نہیں چلتا۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا نے نہ صرف یہ کہ ضرب عضب کو اور اس ساری چیز کو سپورٹ کیا، بلکہ کراچی میں خاص طور پہ جو آپریشن تھوڑا سا پھیلا اس کو سپورٹ کیا، اور اس پھیلاؤ میں بہت سارے لوگوں کو شکایت بھی ہوئی اور بہت ساری پارٹیز کو شکایت ہوئی، لیکن میڈیا نے اس پھیلاؤ کو فلی بیک کیا۔ یہ آپ کی بات درست ہے، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ کانٹر نیریٹو سٹیٹ نہیں دے سکی، میڈیا نے دیا آپ کو، میڈیا نے دیا نا جی۔ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جب وہ لوگ جن کی دم پہ پیرا آیا تھا، جب وہ بولتے تھے تو ان کی بات کو عوام جو ہے نا کوئی کچھ لفٹ نہیں کراتی تھی، ان کی بات کو کوئی سمجھتی نہیں تھی کچھ۔ اور یہ سارا میڈیا کی وجہ سے تھا، کیونکہ میڈیا فلی بیک کر رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ شاید ایک وجہ ہو سکتا ہے کوئی اور بیچ میں، میرے ویسے ذاتی خیال ہے بڑی وجہ یہی ہے، بڑی وجہ یہی ہے میڈیا کی زبان بندی کرائیں، میڈیا کو ہراس کیا جائے، اور جس طریقے سے میڈیا ایک ایکسپینڈڈ آپریشن، پھیلاؤ والے آپریشن کی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ان کو روکا جائے۔ لیکن کھلے عام ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں بڑے جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے، ہم سپورٹ کرتے ہیں، کھلے عام ہم مطالبہ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی پروسیس شوڈ کنٹینیو، اس کو رکنا نہیں چاہیے، کھلے عام کہتے ہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں یہ جو دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرنی چاہیے۔ یہ چیز میرے خیال میں خوف پھیلائے گی، یہ روکے گی میرے ساتھیوں کو۔ بالکل سی ندیم، دیکھیں نا، ہم پنجاب میں بیٹھے، کراچی بہت ہی شاذ و نادر آنا جانا ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہاں پہ امپریشن کیا ہے؟ ہمارا امپریشن یہ ہے کہ کراچی کا آپریشن کامیاب ہے، کراچی کے آپریشن کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگز کم ہوئی ہیں، دب بتہ کم ہوا ہے، لوگوں کو زندگی میں سکون ملا ہے۔ یہ 14 اگست والے دن جتنی کراچی میں سیلیبریشن اتنے سالوں کے بعد ہوئی، یہ ہمیں یہاں بیٹھے جو خبریں آتی ہیں وہ میڈیا کے ذریعے آتی ہیں نا۔ اگر میڈیا اس کو کرٹیسائز کرنے لگ جائے، اگر اس کو برا بھلا کہنے لگ جائے، اگر کوئی چپ ہو جائے، ڈر کے چھپ کے بیٹھ جائے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، آپ رات کو گھر جانے پتہ نہیں کیا ہوگا، آسان ہوتا ہے ایشوز کو چینج کرنا۔ اور جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آخری بات میں اس کانٹیکسٹ میں یہ عرض کروں گا کہ تکلیف دہ عمل ہے، لیکن ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں 100% دہشت گردی کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میرا کچھ لا انفورسمنٹ سے اور ان چیزوں سے تعلق رہا ہے۔ آپ نے مجموعی طور پہ بہت کچھ اچیو کیا ہے، لیکن یہ توقع کرنی کہ ہر آدمی سیف ہے، یا کوئی ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں کمپلیٹلی، یا کچھ لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ کمزور تو پڑ گئے ہیں لیکن کٹے نہیں ہیں، میرا خیال ہے کچھ ٹائم اور لگے گا اس میں۔ تو اس لیے کھوڑا صاحب سے پوچھیں، کھوڑا صاحب، جو دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں مزید طاقت دینی پڑے گی۔ وہ جو کراچی کے اندر تھوڑا سا ایک خلا مجھے نظر آ رہا تھا، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایک حکومت وقت اور لا انفورسمنٹ میں جو نظر آ رہا تھا، اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سارے دبئی میں گئے تھے، مجھے تھوڑا سا یہ بھی خوف پیدا ہوتا تھا کہ شاید کچھ ایسا سیاسی تناؤ نہ پیدا ہو جائے کہ سارا کچھ رک ہی نہ جائے۔ کیا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ابھی بھی قائم ہے حکومت سندھ اور لا انفورسمنٹ اداروں کے درمیان؟ سر، اب تو دہشت گردوں کے خلاف تو ہم نے سب سے زیادہ جو ایفیکٹو چیز ہو سکتی ہے وہ استعمال میں لا رہے ہیں۔ یہ اگر کسی کو پولیس پر اتنا کانفیڈنٹ نہیں ہے، جبکہ پولیس والوں نے بھی اپنے جانیں تک بھی قربان کر دی ہیں کہ امن امان بہتر ہو، ہم نے ان کے سپورٹ میں لا انفورسنگ ایجنسیز بھی دے دیں۔ یہ یقیناً ساری قوم کا فیصلہ ہوا کہ جی آپریشن بھی ہو اور سارے ملک میں نظر رکھی جائے، صرف کراچی یا کوئی اور علاقہ نہیں۔ یہ ہم نے اس سے زیادہ، ہمارے پاس یہی چیزیں موجود ہیں جس کو ہم آگے کام لے آ سکتے ہیں۔ اب اس لحاظ سے کچھ دن ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات نہیں ہے، حکومت اپنی طور پر اس چیز کو، آپریشن کو، دہشت گردی کے خلاف آپریشن کو پوری سپورٹ کیے ہوئے ہے۔ ہم ہر طرح سے کہتے ہیں کہ کراچی میں امن امان قائم ہو، ہماری یہاں کچھ کانفیڈنس لیول بڑھے، اور کانفیڈنس لیول بڑھے گی، امن امان قائم ہوگا تو کچھ ترقی ہوگی۔ دبئی والی میٹنگ میں کیا طے ہوا کھوڑو صاحب؟ دبئی والی میٹنگ میں کیا طے ہوا؟ دبئی والی میٹنگ میں کیا طے ہوا؟ زرداری صاحب کی طرف سے کیا گائیڈ لائنز ہیں کہ آپریشن فل تھروٹل چلے گا اور لا انفورسمنٹ سے تعاون رہے گا؟ سر، میں تو ایک دبئی والی میٹنگ میں گیا نہیں تھا، لیکن ہم حکومت کے لیول پہ یہ بات تو کہے جا رہے ہیں نا کہ ہم آپریشن کے حامی ہیں،
दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और उसमें तो कोई ऐसी कोई दो राय नहीं है। और दो राय खोड़ो साहब ये दुबई क्यों जाते हैं? अजीब सा, मेरे भाई खोड़ो साहब, ये अजीब सा तासुर बनता है जब सारी सिंध गवर्नमेंट जाके, मैंने कहा मेरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि अजीब सा तासुर बनता है जब सारी सिंध हुकूमत उठ के दुबई जाके मीटिंगें करती है, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? मैं नहीं समझता कि ये सारी हुकूमत चली जाती है। अगर हमारे कोई चेयरपर्सन वहाँ थे और वो वहाँ मसरूफ़ हैं, अगर वहाँ कोई सरकारी अरकान वहाँ गए या चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ गए, तो इतनी कोई अचंभे की बात नहीं है, अचंभे की बात नहीं है। और इसमें दो चार अगर पार्टी की कोई मीटिंग दुबई में होती है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतनी एतराज़ की बात क्या होगी। एक दफ़ा हो जाए, दो दफ़ा हो जाए, तीन दफ़ा हो जाए, चार दफ़ा, मतलब एक आदमी मीटिंग हो जाए कोई बात नहीं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर तवातर से मीटिंगें सारी दुबई में होने लगे तो फिर मुल्क में एक तासुर उभरता है कि जैसे ये हुकूमत जो है ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे कर रही है या वहाँ पे बैठ के चलाई जा रही है। और एक तासुर ये भी आता है कि पाकिस्तान इज नॉट सेफ फॉर आवर लीडर्स। आई एम सॉरी, यहाँ भी इस्लामाबाद में तो मीटिंग हुई, उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया। लाहौर में मीटिंग हुई, उसका आपने जिक्र कोई नहीं किया। आपको दुबई की बात सामखा क्यों याद आती है सर? अब लाहौर में भी तो मीटिंग हुई जिसमें कहा कि जी पार्लियामेंट से हम इस्तीफा देने की बात को रद्द करते हैं। ये बात होती है ना, यहाँ भी हो सकती है मीटिंग, कहीं और भी हो सकती है। आप इसको सिर्फ दुबई को फोकस करने की क्या जरूरत है? लाहौर में क्या मीटिंग नहीं हुई सर? वहाँ भी पार्टी के सियासी तौर पर फैसले हुए। ब्रेक से वापसी पे हम इस टॉप कंटिन्यू करेंगे यहीं से। खोड़ो साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आबिद साहब, डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कराची ऑपरेशन में ये जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयाँ टर्निंग पॉइंट था, जिस पे पीपल्स पार्टी ने शदीद रिजेंटमेंट का इजहार किया। उन्हें खौफ पैदा हुआ कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कुछ होने जा रहा है। फिर वो जो लिस्टें आई तो लिस्टों में इतने इल्ज़ाम तवील हैं कि शायद सारे लोग ही चुप हो गए। मेरा नहीं ख्याल कि मलिक साहब किसी पार्टी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन है, या किसी पार्टी को एलिमिनेट करने की या दीवार से लगाने की पॉलिसी है। और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन बोर्ड रखते हैं, चाहे वो कराची ऑपरेशन है, वो तमाम आईजी सिंध हमारे साथ है, उनसे छोटा सा बीपर कर लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाऊंगा। गुलाम हैदर जमाली साहब आईजी सिंध हमारे साथ हैं। जमाली साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ जी कि आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि 2 दिनों में 2 मीडिया के हमारे साथी हैं जो शहादत जिन्होंने पाई, कराची में ही टारगेटेड ये उनके ऊपर अटैक हुए, क्या तफसीलात क्या है, पीछे हैं कौन लोग? ये जी ये 2 इंसिडेंट वाकई हुए हैं। एक कल इंसिडेंट हुआ है TS बहादुराबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में, जिसमें एक टेक्नीशियन है जियो के अरशद अली जफरी साहब, उनकी शहादत हुई है। और आज एक और वाकया हुआ है डिस्ट्रिक्ट सेंटर में, आफ्ताब आलिम। ये भी एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, लेकिन ये 2-3 साल पहले जर्नलिस्ट थे। 2-3 साल से ये इन्होंने जर्नलिज्म छोड़ दिया था और प्रॉपर्टी और स्टॉक एक्सचेंज का काम किया था। ये 2 डिफरेंट वाकयात हुए हैं और इनका डायरेक्शन भी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं आपको टेक्नीशियन अरशद अली जफरी के मुतालिक बता दूं तो इसके केसेस में भी हमें काफी क्लूज मिले हैं, लेकिन इसमें वो गैंग इन्वॉल्व है टेररिस्ट का, जिन्होंने मादी में पुलिस के भी काफी जवान जो है वो शहीद किए हैं। तो इसमें एक ही है जो पुलिस को शहीद कर रहे हैं और इस अरशद अली जफरी साहब को जिन्होंने शहीद किया। ये आपका इशारा सेक्टेरियन बुनियादों के ऊपर किलिंग की तरफ है। सेम गैंग है और उस पे हमें काफी प्रोग्रेस भी हो गया है। आपका इशारा सेक्टेरियन बुनियादों पर किलिंग का है? जी ये जो खास तौर पे हम वार ऑफ एंटी टेररिज्म लड़ रहे हैं और आपको पता है कि उसके रिटेलिएशन में ये लोग जो है वो पुलिस के जवानों को भी शहीद करते हैं और शरीफ जो लोग हैं, शहरी हैं, उनको भी करते हैं। जिस तरह आपको पता होगा कि माजी में ये सफूरा गोट के वाकयात हुए, डॉक्टर लोबो का वाकया हुआ, सबीन महमूद का वाकया हुआ, बहुत सारे वाकयात हुए। ये वही ग्रुप है, हमने वर्कआउट कर लिए। ये वही ग्रुप है और जाहिर है उसमें ये टेररिस्ट थे जो कि इन्वॉल्व थे, पकड़े गए हैं। जमाली साहब, जो लोग सफूरा गोट में मुलव्वस थे या वो डॉक्टर के वाकये में मुलव्वस थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने जियो की वैन पे अटैक किया? लोग वही है, माइंड सेट वही है,
اس میں گینگ جو ہے وہ دوسرے ظاہر ہے گینگ کے ممبرس دوسرے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے پولیس کے بھی کوئی 5-6 جوان جو ہے وہ شہید کیے ہیں پچھلے مہینوں میں۔ یہ کون سا گینگ ہے؟ نام ہے کوئی اس گینگ کا؟ ارشد علی جعفری صاحب کا بھی انہوں نے کیا۔ یہ گینگ کون سا ہے؟ یہ ظاہر ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، اور ان پہ ہم نے پہلے کافی کام کیا، سینکڑوں کے تعداد میں یہ نیوٹرلائز ہوئے ہیں، سینکڑوں کے تعداد میں یہ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ماضی میں انہوں نے پہلے واقعات کیے سارے کے سارے ورک آؤٹ ہوئے ہیں، سارے کے سارے واقعات میں یہ جو ملوث پائے گئے تھے یہ پکڑے گئے ہیں۔ یہ جو واقعہ کل کا ارشد علی جعفری صاحب کا ہوا ہے، میں نے بتایا اس میں جو کرمنل انوالو ہیں انہوں نے پولیس کے بھی 5-6 جوانوں کو شہید کیا ہے، سیم گروپ ہے، سیم گینگ ہے، میں ایک وضاحت چاہتا ہوں اس کی کہ یہ سیکٹیرین بنیاد ہے یا اس کا کوئی ایتھنک کلر ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہوں نے پولیس کے بھی کافی جوانوں کو شہید کیا ہے۔ جو انیشل انویسٹیگیشن ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں اس میں جی کیا ہے جی لائن ڈراپ ہوگی ہماری، شاید دوبارہ کنیکٹ کریں تو ہم آفتاب عالم کا کیس بھی ان سے پوچھیں گے۔ دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں عابد شیر علی، ہم نے ڈاکٹر عاصم کا سوال آپ سے پوچھا تھا۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کی ہے کہ کوئی ایسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، اور نہ ہی کسی پارٹی کے خلاف ہماری جماعت نے کبھی آپریشن کیا ہے۔ یہ ایک انفارمیشن بیس ایف آئی اے کو امپاور آپ نے کیا تھا، دیکھیے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو ہے، یہ کرپشن یا ٹیرر فائنانس والا جو لنک تھا جو اسٹیبلش ہوا کراچی کے اندر، اس کی روشنی میں یہ گرفتاری۔ دیکھیں اس پہ وزیر داخلہ صاحب کا بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ کلیئر سٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ کسی بھی لنک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی تو ادارے انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ مجھے بھی کل پکڑ کے انٹیروگیشن کر سکتے ہیں۔ پنجاب نے تو کہا ہے کہ پنجاب حکومت میں سب اچھے لوگ ہیں، وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، صرف سندھ حکومت میں ایسے لوگ کام کرتے ہیں۔ پنجاب حکومت ندیم علیہ صاحب اگر کسی کے پاس انفارمیشن ہے اس پر تو میں ریکویسٹ کروں گا انٹیلیجنس ایجنسی سے بھی آئیں۔ اگر آپ الزام لگاتے رہے پنجاب کے سٹنگ منسٹر، دیکھیں جو بھی کسی کے بیس ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہے اس کی انٹیروگیشن ہونی چاہیے۔ پنجاب میں سب اچھا ہے نہیں، دیکھیں کئی پورے دیکھیں یہ مسئلہ اس وقت پاکستان کا ہے۔ آپ کی طرف سے الزام آیا تھا، آپ کے والد کی طرف سے الزام آیا تھا، اور الزام کی نوعیت میری عرض سن لیں۔ یہ کراچی، لاہور، پشاور، جب ایک سیکنڈ میری بات سن لیں، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں جہاں پہ بھی ٹیررسٹ کے سپورٹرز بیٹھے ہیں، آپ نے الزام لگایا تھا نا، کیا ہوا اس کی جو بھی انویسٹیگیشن ہے کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر۔ شفقت صاحب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ پنجاب کا ہوم منسٹر جو ہے، لا منسٹر، ہوم منسٹر، بخل دونوں چیزیں ہیں اس کے پاس، اس کو عابد شیر علی صاحب کے معزز والد صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 19 قتلوں میں انوالوڈ ہے۔ اب یہ کوئی پی ٹی آئی الزام نہیں لگا رہی۔ ہم نے تو دیکھا کہ جب ہمارا فیصل آباد کا دھرنا تھا تو کس طرح سارے پاکستان نے دیکھا کہ ٹی وی پہ ڈائریکٹلی گولیاں ماری گئی، اور اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ جس شخص نے گولی ماری اس کے بھائی کو رانا صاحب ٹکٹ دینے جا رہے ہیں لوکل باڈیز کے اندر۔ تو اگر یہ صورتحال ہے ایک غنڈہ گردی کی، قتل کیے جا رہے ہیں اور منسٹرز اس میں انوالو ہیں، تو پھر کیا یہ صرف سندھ اور باقی جگہ ہی یہ کارروائی ہونی چاہیے؟ جب یہ سوال پیپلز پارٹی اٹھاتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ نہیں تو دیکھیں آپ یہاں کارروائی کیوں نہیں کرتے جو لوگ ملوث ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی تصویر آئی تھی۔ نہیں، جسٹ رانا ثناء اللہ ایک نام ہم ریپیٹڈلی ویسے بات کر رہا ہوں، بہت سے اور نام ہیں، بہت سارے اور نام۔ رانا ثناء اللہ چیف منسٹر صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ بھائی ہمیں یہاں کیوں حملے کرتے ہو، ہمارا تمہارا کیا جھگڑا ہے؟ رانا ثناء اللہ کی جن کے ساتھ تصویر آئی تھی انہی کے ساتھ گلگت بلتستان میں آپ لوگوں کی بھی تصویر آ گئی تھی، وہاں پہ اب سارے ایک جیسے ہو گئے ہیں آپ۔ نہیں خیر پتہ نہیں گلگت بلتستان میں کیا ہوا۔ کھوڑا صاحب کی ایک ملک صاحب دیکھیں جنہوں نے پھر طالبان کی
اسلام آباد میں آفس کھولنے کی بات کی تھی پشاور میں دفتر کھلا دیتے اس پہ بھی ہاتھ ڈالنا چلے پکڑے نا جی. نہیں میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں سپورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ دفتر کھول دیں. ہاتھ تو صبح ایسے کریں پرویز خٹک کو, شہباز شریف کو, رانا ثناء اللہ کو, تینوں کو پکڑ. نہیں میں یہ نہیں, جنہوں نے دفتر کھولنے کی بات کی پھر ان کی بات بالکل کی, اور اس کا ریزن جب کبھی وقت آئے گا آپ کو بتائیں گے. کھوڑو صاحب, ڈاکٹر عاصم کے اوپر آپ کی جماعت کو تحفظات بہت تھے, جو تفصیلات آپ کی جماعت کو ملی, کیا اس کے بعد مطمئن ہیں یا نہیں مطمئن؟ گرفتاری ہونی چاہیے تھی. آپ پھر قصہ چھیڑ رہے ہیں, وہ قصہ جو کافی زیر بحث آیا ہوا ہے. ڈاکٹر عاصم ہوں یا ایسے واقعات اور کوئی سندھ کے ہوں, یقینی طور پر ثبوت کے بغیر تو کسی کو بھی ایسے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا, نہ ڈالنا چاہیے. ایک امپریشن ضرور کریٹ ہوا, یقیناً کوئی خاص ذہن میں بات رکھ کر اس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے, اور یہاں ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم بیوروکریسی کہتے ہیں وہ بھی اندر تھریٹ آ گئی. قبل از گرفتاری کی ضمانتیں لیتے ہوئے چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب گھومتے رہے, کوئی اور پکڑا گیا, کچھ ہو گیا. ہم نے یہ صرف یہ کہا تھا کہ کیا اگر ایسی بات ہے تو بہت سے نام ہیں جو اور صوبوں میں بھی پڑھتے ہیں, اور صوبوں میں بھی ہیں, اور ابھی آپ پنجاب کی بات تو بیٹھے خود ہی کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا ذکر بار بار آ رہا ہے, کسی اور کا ذکر بار بار آ رہا ہے. یقیناً وہاں خاموشی ہے, اور یہ کیوں خاموشی ہے, یہ ساری باتیں اس طرح سے چلتی ہیں. ڈاکٹر عاصم کی تحقیقات سے مطمئن ہیں آپ کھوڑو صاحب؟ ڈاکٹر عاصم کی تحقیقات سے مطمئن ہیں؟ تحقیقات کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ابھی تو 90 دن کے ریمانڈ میں ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج اخبار میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئیں, اس کے ساتھ ہی ساتھ ترجمان رینجرز کے انہوں نے تردید کر دی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں چل رہا نا کہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ انویسٹیگیشن تو یقیناً جب نہیں, اور زرداری صاحب یہ انویسٹیگیشن گورنر سندھ کے ذریعے جو انویسٹیگیشن کی ابتدائی تفصیلات تھیں وہ ان کو پوری تفصیل بھجوائی گئی تھی کہ یہ تفصیلات ہیں. جناب عالی, یہ بات تو تبھی آئے گی سامنے جب وہ کورٹ کے سامنے مسئلہ پیش ہوگا, چاہے وہ نیب ہو چاہے کوئی اور ادارہ ہو. کورٹ کے سامنے جب یہ باتیں آئیں گی تبھی کچھ پتہ چلے گا, ابھی تو ہمیں کچھ نہیں پتہ چل رہا. کورٹ میں تو آنا چاہیے, کورٹ میں تو آنا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ پوری جو چیزیں ہیں سچائی, تاکہ اگر کسی کے اوپر غلط الزام ہے تو وہ اس میں اس کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر دو کامنٹ شفقت صاحب, ایک کامنٹ تو مجھے تھوڑا سا ترس آتا ہے اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کا کہ ڈاکٹر عاصم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کی مجبوری ہے. حالانکہ میرا خیال ڈاکٹر عاصم کا کوئی خاص تعلق پیپلز پارٹی سے ہے بھی نہیں, لیکن کیونکہ وہ زرداری صاحب کے دوست ہیں اس لیے سارے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دوسری بات, زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ایک جوڈیشل سسٹم نان پرفارمنگ ہوتا ہے, یعنی کہ اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. آج چیف جسٹس نے بھی یہی کہا ہے کہ جی انصاف مہیا نہیں کر سکے. نان پرفارمنگ جوڈیشل سسٹم تو ایک ڈھال بن جاتا ہے کرپٹ لوگوں کے لیے. جو کرپشن کرتا ہے, جو مال بناتا ہے, جو اس ملک کو لوٹ کے کھاتا ہے, کہتا ہے جی عدالت میں ثابت کرو. زرداری صاحب کا عدالت کیوں نہیں ثابت کرتی؟ یہ کمزوری نہیں ہے. کمزور میں تو کہہ رہا ہوں, عدالتوں کے اندر صرف عدالت کی بات, پروسیکیوشن کی بات ہے, کیس بنانے والوں کی بات ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ بیچاری سبین کے گواہ جو تھے اس کو مار دیا گیا. ولی خان بابر ولی خان بابر کے سارے گواہوں کو مار دیا. اچھا, پروسیکیوشن کا ایشو ہے, اس میں کورٹ سسٹمز اینڈ پروسیجرز کا ایشو ہے. ہماری نظروں کے سامنے کئی ہمارے محترم لیڈر جو پیسے لوگوں سے ادھار مانگتے پھرتے تھے, اس وقت دنیا کے امیر لوگوں میں سے ہیں, صرف پاکستان کے امیر لوگوں میں نہیں. وہ کس کی طرف اشارہ؟ اور سارے تقریباً میں کیا کروں, اس کو 2-4 نام ہی لے, لیکن میں لے دوں گا. لیکن بات یہ ہے ہر کوئی عدالت کو ڈھال بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ عدالت میں ثابت کرے کہ ان کو پتا ہے کہ عدالت میں تو کوئی چیز ثابت ہو رہی ہے. بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ عابد شیر علی صاحب ایک نام آپ بھی ابھی لے رہے تھے, وہ نندی پور پروجیکٹ کا میں نے ذکر کرنا ہے آپ سے, تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس میں پیسے کس نے کمائے. بریک کے بعد پوچھوں گا, لیکن آپ تیاری پکڑ لیجیے اس نے. بریک لے لیں جی, بریک سے واپسی. ویلکم بیک. نندی پور کے اوپر ہمارے پاس شارٹ بھی ہے ایک, وہ بھی سناتے ہیں آپ کو. اور عابد شیر علی صاحب پہلے آپ بتا دیں, شارٹ ریڈی ہے پروڈیوسر صاحب؟ سنوائیے جی, پہلے شارٹ سنوائیے. اس کے بعد ہر چیز کی تباہی تھی اور ہر چیز ملیا میٹ ہو گئی اور یہ معاملہ ٹھپ پڑ گیا, چینی چلے گئے. اس دفعہ خدا نخواستہ دھرنا سیاست کو اگر کسی وجہ سے
اپنا سپورٹ دی گئی یا میڈیا میں یا پروگرامز میں یا اس کے علاوہ اخبارات میں یا گفتگو میں، اس سے بڑی پاکستان کی اور کوئی بدقسمتی نہیں ہوگی۔ میڈیا ٹرائی نہ کریں پلیز، یہ میری آپ سے 10 بستہ اپیل ہے، پاکستان کے نام پر آپ کو اپیل ہے۔ نندی پور کا نیب کو نوٹس لینا چاہیے، یہ بڑی لوٹ کھسوٹ ہوئی ہے۔ بابر اعوان صاحب جن کی وجہ سے نندی پور 3 سال کراچی پورٹ پر پڑا رہا اور دفن ہو گیا۔ جی، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ عابد شیر علی صاحب، ایک ہونی چاہیے بابر اعوان کی نیب میں ٹرائل اوپن کورٹ کے اندر، اور دوسری ہونی چاہیے آپ کے چیف منسٹر پنجاب کی، جنہوں نے فیتا کاٹا جا کے، اور 53 روپے کا ہم 100 میگا واٹ 20 دن سے زیادہ نہیں چلا سکے۔ نہیں، دو بندوں کا ٹرائل ہونا چاہیے اوپن کورٹ کے اندر، بابر اعوان اور چیف منسٹر پنجاب۔ دیکھیں پروجیکٹ جو ڈیلے ہوا جس کی وجہ سے بابر اعوان کی وجہ سے، جو بھی یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بابر اعوان کے وہ ڈرا میں وہ پڑا رہا، جس سے وہ 23 ارب روپے میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہونا تھا۔ یہ 2006 سے شروع ہوا، اس کی 3-4 قسم کی سٹوریاں ہیں۔ 100 ارب روپے کی پھکی لگ گئی جی، 100 ارب کی پھکی لگی۔ بالکل، وہ فائنینشیل ٹرم میں اگر چل جاتا تو وہ اس ٹرم میں 108 ارب روپے کا وہ نیب کے اندر کیس ہے۔ نیب کو چاہیے کہ اس کو وہ پرسو کیوں نہیں کر رہے۔ یہ جو آپ نے جا کے فیتا کٹوا اس میں بتائیں، چلے میرا آپ اس پہ ایک پروگرام رکھ لیں۔ میں چاہتا ہوں دونوں کا ٹرائل ہو، شہباز شریف کا بھی ہو، بابر اعوان کا بھی ہو۔ وہ ہم اس کو اون کرتے ہیں، میں اور میرے منسٹر خواجہ محمد آصف صاحب، انہوں نے کل بھی اس پہ بات کی۔ آپ اس سے جس مرضی جگہ پہ کس نے کاٹا تھا یہ بتا دیں جی، فیتا کس نے کاٹا تھا؟ چلا نہیں، فیتا کس نے کاٹا؟ چلا نہیں، کتنے دن؟ جی 22 دن یا ابھی نہیں، 425 پہ بھی چلا، 20 دن یا 445 پہ بھی چلا۔ 20 دن چل کے بند ہوا یا 22 دن؟ جی 20 دن چلا سر۔ نہیں دیکھیں، ہم نے وہ ٹرائل بیسس پہ چلایا۔ میری آپ سٹیٹمنٹ نکال لیں۔ وہ ڈیزل پہ چلایا آپ نے؟ بالکل ڈیزل پہ نہیں چلایا، 53 روپے یونٹ کے اوپر، اور پھر بند کر دیا۔ غلط پرسیپشن ہے۔ رمضان شریف میں ہم نے ریزرو بیسس پہ وہ رکھا ہوا تھا جس پر ڈیزل پہ چلایا، اس کے بعد 100 میگا واٹ ایک یونٹ۔ میری عرض سن لیں نا آپ، ہم نے یہ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے اس سے 22 دن میرا خیال اس سے 445 کنٹینیولی چلایا۔ یہ ہو گیا ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں 20 دن 425 میگا واٹ پنجاب کا اور بابر اعوان دونوں کا ٹرائل دونوں کو سزا ہو جائے گی۔ میں کیسے کرتا ہوں، دونوں کو سزا ہو جائے گی۔ میں آپ کو کہتا ہوں کسی بھی ایجنسی سے، کسی بھی آڈیٹر سے، آپ جدھر آپ کا دل کرتا ہے ملک صاحب، ہم اس کے لیے ہر فورم پہ جانے کے لیے ہم نے 58 بلین کا یہ افتخار چودھری صاحب کو بلائیں، ایک سیکنڈ، 58 بلین روپیز کا اس کا ریوائز ایسٹیمیٹڈ تھا، جس پہ 49 بلین ہم نے ایکسپینڈیچرز کیے ابھی تک۔ 49 ایک بہت بڑا، ایک سیکنڈ، یہ نمبر آپ غلط بات کرتے ہیں۔ کوئی 88 بلین کہتا ہے، کوئی 49 بلین ابھی تک خرچ ہوئے اس پروجیکٹ کے اوپر۔ 49 جی، آپ کے چیف منسٹر پنجاب نے اس پہ پیسے ڈبوئے۔ کہاں پہ ڈبوئے یار؟ ہم نے تو ڈبوئے ہوئے چیزوں کو زندہ کیا، ہم نے اس کو ایک ڈبویا بابر اعوان نے، آپ نے اس کو مزید دھکا مارا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 23-24 ارب سے اس کو مٹی کے نیچے ڈال دیتے؟ آپ کو بھی دونوں، آپ کیسے باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب؟ آپ اس کا مطلب ہے کہ 25-30 ارب روپے قوم کا کھڈے میں ڈال، پہلے سزا بابر اعوان کو، دوسرا ہم نے تو اس کو ریوائیو کیا اس پروجیکٹ کو۔ شفقت صاحب، قوم اس وقت بہت پریشان ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں۔ 2.5 سال ہو گئے ہیں ان کو آئے ہوئے۔ ایسٹیمیٹ جو 28 ارب کا تھا وہ اب 58 ارب پہ پہنچ گیا۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اس پہ فیول کون سا استعمال ہوگا۔ کبھی سنتے ہیں ڈیزل استعمال کیا ہے، RFO پہ چل رہا ہے، کبھی انہوں نے اب آج کل سن رہے ہیں گیس استعمال کرنے کے چکر میں۔ RFO گیس تو ان کا وہ جو پلانٹ ہوتا ہے جو کنورژن، کریکشن کرنا ہے، گیس ہے ہی نہیں۔ میں آپ کو کریکٹ کرنا ضروری ہے۔ بات تو گیس کی کہانی ہے، سر گیس ہے ہی نہیں ہوتے، گیس لینے چلے گئے تھے، پتا چلا گیس کوئی نہیں ہے گی، پھر نہیں تو اس میں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو وہ سولر پاور کا لگایا ہے وہاں پہ چولستان کے اندر، وہ بھی سنا ہے کہ وہ 10 یا 17% اس کی آؤٹ پٹ 17 میگا واٹ ہے، وہ 100 میگا واٹ کا۔ اور حیرانے کی بات یہ ہے، اور حیرانے کی بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے انوگریشن کی اس سے پہلے ان کی منسٹری
ایک سرکولر ملک صاحب آج سولر 60 میگا واٹ پروڈیوس کر 1 منٹ 100 کی کیپیسٹی ہے 60 پروڈیوس 60 پروڈیوس یار 100 ہے تو ظاہر ہے جس ریشو پہ یا 60 میگا واٹ پروڈیوس کیسے کہہ رہے ہیں یار یہ ملک صاحب دیکھیں یار یہ خدا کے لیے فیکٹس پہ بات کر لیں تھوڑا سا ٹائم ہے نا کس طرح کر لو دیکھیں میں 60 میگا واٹ ان کی جو اوپننگ کیپیسٹی تو 100 ہے 100 کیوں نہیں اوپننگ سیریمنیز کرنے کا ان کو بڑا شوق نہیں ندیم اس کی اوپننگ سیریمنیز کرنے کا بڑا شوق ہے. اوپننگ سیریمنی اس کی جو ندی پور کی ہوئی وہ تو آپ کو نظر ہی آ رہی ہے 425 چل رہا ہے آج معاملہ سارے طے کر لیے پھر پرسوں چلا سولر کی اس سے پہلے ان کی منسٹری نے ایک سرکولر جاری کیا کہ آئندہ کوئی سولر اور دوسرا ونڈ پاور پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں لگائے جائیں گے اور اس کے 15 دن بعد اس کی انوگریشن سولر پاور کی. اب اس کا بتائیں گا کہ آپ نے نثار کھوڑو صاحب آپ کے وہ آصف علی زرداری صاحب کے بیان میں 3-4 یہ بھی تحقیق ہو یہ بھی تحقیق ہو یہ بھی تحقیق ہو یہ نندی پور کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. کھوڑو صاحب جناب آواز سمجھ میں نہیں آئے وہاں کچھ مسئلہ ہے کہ اپنے آپ کو میں نے کہا آپ مطالبہ کر رہے تھے کہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیق ہو آپ مطالبہ کر رہے تھے رانا مشہود کی ویڈیو ٹیپ کی تحقیق ہو تو کیا نندی پور کی بھی تحقیق کا مطالبہ کریں گے آپ اس کے ہیڈ بن جائیں ملک صاحب. اور اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں تو کسی کو برا لگتا ہے. باتیں تو بہت ہیں جو کھلی جائیں گی اور کھلتی جائیں گی. ماڈل ٹاؤن کو کیوں بھول رہے ہیں آپ؟ ماڈل ٹاؤن والی رپورٹ آئی ہے سامنے. اب رانا مشہود کا کتنی دفعہ نام لوں, اسحاق ڈار صاحب کا کتنی دفعہ نام لوں, رانا ثناء اللہ کا کتنی دفعہ نام لوں. یہ میری بات آپ تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں نندی پور کی میں آپ کے ہاتھ میں یہ عدالت کا کام ہے. آپ آ جائیں نثار کھوڑو صاحب, شفقت محمود صاحب اور عابد شیر علی صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.